میڈم اب تو دور کافی بدل گیا ہے، اب تو لوگ بیٹیوں کا بھی اندراج کرتے ہیں۔ میں نادرا کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ مجھے ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے رجسٹریشن کراتے ہیں، آپ آفٹر نادرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہے، اور یہ ایک فخر کی بات ہے ہمارے لیے۔ جہاں تک کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ 5 لاکھ انہوں نے کیسے نکالے تھے؟ نہیں، وہ 5 لاکھ انہوں نے بالکل غلط فلٹرز لگا کے نکالے۔ انہوں نے نکالے کہ اگر کسی نے پاسپورٹ بنایا ہوا ہے تو وہ اس پروگرام سے نکل جائے کیونکہ وہ امیر ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ محنت مزدوری کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پاسپورٹ بنانے سے امیر ہو جائے۔ اگر کسی نے عمرہ کیا ہے، وہ زیارت پہ گیا ہے، تو تب بھی بتائیں کہ پاکستان میں مذہبی جو لوگوں کی نسبت ہے، تو لوگ پیسہ جوڑ کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، یا حج البدل ہوتا ہے، یا عمرہ کوئی ثواب کے لیے آپ کو کرا دیتا ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ امیر ہو گئے؟ اگر کسی نے جو نا 1000 روپے کا اپنے فون میں کارڈ وہ بیلنس کیا تھا، اس کو بھی اس میں سے یہ فلٹر انہوں نے لگائے تھے، جو کہ بالکل ایک میں نہیں سمجھتی مناسب تھے۔ یہ ظلم کیا لوگوں کے ساتھ، اور اس طرح سے لوگوں کو صرف، اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا صافی صاحب، اس پروگرام کی بدنامی وہ چاہتے تھے، اور انہوں نے ایک پیرالل پروگرام احساس کے نام سے بھی شروع کیا اس پروگرام کو انڈرمائن کرنے کے لیے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، میں خیر اس گزری باتوں میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس وقت ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے بہت سارے نئے جو ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی، جو ہم نے جو میکینزمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے ہیں تاکہ یہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ جب میں نے اس کو جوائن کیا تو میں اپنے صدر پاکستان کے پاس، جو کہ اس کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں اور اس کے فاؤنڈر بھی ہیں، اور تب بھی وہ صدر پاکستان تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس پہ چاہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی ہو مزید، اور خواتین جو ہیں ان کو عزت احترام سے یہ اپنی جو رقم ہے یہ وہ وصول کر سکے۔ تو اس کے لیے ہم بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم نے ایک نیا نظام ادائیگی کا جو ہے ہم متعارف کرانے جا رہے ہیں اسی مہینے سے، اور اس میں جو ہے ہم نے فری سمز ہم تو 80 لاکھ خواتین کو دے چکے ہیں، اور اسی پہ ڈیجیٹل موبائل والیٹس جب کھل جائیں گے تو ٹرانسپیرنسی کا جو وہ ہے وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کے جو دور دراز سفر کر کے جانا پڑتا تھا اپنی رقم وصول کرنے کے لیے، وہ چیز بھی ختم ہو نہیں، جائے۔ وہ ادائیگی کے نظام پہ تو میں الگ سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ شکایت بہت زیادہ آ رہی ہے۔ جی بالکل، کہ جو ایجنٹس ہوتے تھے ایسا ہے، بالکل ہے، وہ جا کے ان بیچاری خواتین سے اور ان سے وہ رقم اس میں سے اپنا کمیشن لیتے تھے، اور اس کے بدلے میں ان کو پیسے دے رہے تھے۔ دیکھیے اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں تھا، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے ہم خود تو ادائیگی نہیں کرتے، ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، اپنے جو بینک ہیں یہ ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، لیکن نیچرلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام وہاں آتا ہے، لیکن رسپانسبلٹی ہماری بنتی نہیں ہے۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اب جو ہے ڈیجیٹل ادائیگیوں کا پروگرام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی بھی خواہش ہے کہ ڈیجیٹل کی طرف ہم جائیں، اور ہمارے صدر پاکستان کی بھی خواہش ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو اس مہینے کے اینڈ میں ہم قسط دینا شروع کریں گے وہ اسی طریقے سے دی جائے گی۔ وہ کس طرح ہوگا؟ ایجنٹ بیچ سے نکل جائے گا یا بینک؟ ایجنٹ تو جی فی الحال ہوگا، لیکن انٹر آپریبلٹی ہوگی۔ انٹر آپریبلٹی کا مطلب ہے کہ پہلے ہم صرف ایک ایریا میں ایک ہی بینک کو اتھارٹی دیتے تھے کہ اس کے ایجنٹس پیسے دیتے تھے، لیکن اب یہ ہوگا کہ کوئی بھی بینک جو ہمارے پارٹنر بینک ہیں اس وقت 6 ہیں، تو ان کے آپس میں ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کی بھی میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑی شفقت کیا، اور ہم اب یہ انٹر آپریبلٹی کے ساتھ آپ یہ خواتین اپنے پیسے کہیں سے بھی اور کسی بھی بینک سے لے سکیں گی، تو ایک بہت بڑی آسانی ہے۔ آگے چل کے ہم اس میں مزید بھی تبدیلی لائیں گے، لیکن فی الحال ہم ڈیجیٹل فائنینشیل لٹریسی کروا رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر خواتین جو ہے ناخواندہ ہیں، ان کو تعلیم
اتنی نہیں ہے کہ وہ سمجھ پا سکیں کہ اچانک اتنی بڑی ٹرانزیشن ہو جائے، تو فی الحال ہم یہ ڈیجیٹل والیٹس تھرو ایجنسی آپریٹ کریں۔ لیکن وہ ناخواندہ خواتین ہوتی ہیں، جب وہ کمیشن نہ دیں تو ان کو بتایا جاتا نہیں، ہے اب کہ ایسا نہیں پیسے ہوگا، نہیں آئے۔ اب میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس چوائس ہے۔ پہلے تو آپ کو ایک ہی بینک کے پاس جانا ہوتا تھا، اور اگر اس کا ایجنٹ آپ کے ساتھ بےایمانی کرے تو آپ کے پاس اب چوائس ہے کہ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ دیر از اے چوائس ناؤ۔ اچھا، ایک یہ بتائیے کہ آپ مستحقین کا سلیکشن کس بنیاد پہ کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ شروع میں تو ہم نے سنا تھا کہ ہر M&A کو 8,000 فارم لیے گئے تھے اور اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے اندراج کیا۔ جب یہ پروگرام شروع کیا گیا تو واقعی میں MNAs، MPAs، سینیٹرز، ان سب کو فارمز دیے گئے کہ وہ اپنے علاقوں میں غریب لوگوں کی نشاندہی کر کے اس کا جو ہے ڈیٹا بیس بنائے۔ تو اس پروگرام کی خوبصورتی یہی ہے، یہیں سے اس کی وہ جو خوبصورتی ہے، اور اس کی جو میں نے جیسے کہا نا کہ یہ بالاتر ہے سب چیزوں سے۔ تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے یہ ہر MNA، MPA، سینیٹر کو یہ فارمز دیے گئے بغیر اس کو دیکھے ہوئے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جتنے ہمارے ممبران ہیں یہ اپنے اپنے علاقوں میں آئیڈینٹیفائی کریں لوگوں کو۔ حالانکہ اس پہ تنقید بھی بہت ہوئی کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں، مطلب وہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ بھی دے گا، تو انہوں نے کہا یہ اس لیے ہوگا ایسا، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہیں سے اس کی ٹرانسپیرنسی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ صرف پیپلز پارٹی کے نمائندے یہ فارم بانٹتے، لیکن یہ ریکارڈڈ ہے کہ یہ فارم سب پارٹیوں کے نمائندوں نے بانٹے، اور ظاہری بات ہے پھر اپنے علاقوں میں غریب لوگوں کو دیے۔ اس کے بعد پھر ہاؤس ٹو ہاؤس سروے کا سلسلہ شروع ہوا، گھر گھر جا کے ٹیمیں، لیکن چونکہ وہ ایک بہت طویل سلسلہ ہے اور ہر وقت نہیں کیا جا سکتا، تو کچھ عرصے سے ہم نے ایک ڈائنامک رجسٹریشن شروع کی ہے۔ ہمارے تقریباً 650 دفاتر ہیں پورے پاکستان میں، اور جس میں ہمارے نمائندے، ہمارے سٹاف جو ہے یہ بیٹھتے ہیں، اور وہاں پہ ڈیٹا انٹری آپریٹرز بھی بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے، کوئی عورت سمجھتی ہے، کوئی خاندان سمجھتا ہے کہ وہ اس پروگرام کا مستحق ہے، تو وہ کسی بھی وقت جا کر ان رجسٹریشن سینٹرز میں معلومات حاصل کر کے اپنا قومی شناختی کارڈ، اپنا بے فارم، اگر بجلی کا بل ہے وہ ساتھ لے کر جائے اور وہاں رجسٹریشن کرے، جہاں رجسٹریشن ہم کویسچنرز کے تھرو کرتے ہیں، انٹری ہوتی ہے سارا ان کی انفارمیشن، اور وہ پھر نادرا سے ویریفائی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بہت سارے اب جو ہیں چیزیں انٹروڈیوس کرا لی ہیں، جیسے کہ پہلے ہی ہمارے پاس نہیں تھا، ہم اس کو بینک جو FBR ہے اس کے ساتھ یہ منسلک ہے کہ کیا وہ اب ٹیکس پیئر ہے یا نہیں ہے، یہ ایک چیک ہوتا ہے وہاں پہ۔ پھر اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں یا نہیں ہیں، کتنے ہیں، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے ابھی جو ایکسائز ہے اس کے ساتھ اپنا ڈیٹا جو ہے انٹر لنک کیا ہے۔ اب ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کے نام پہ کوئی گاڑی یا کوئی وہیکل جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگلا جو سٹیپ ہمارا ہے وہ ہم انٹیگریشن کرنے جا رہے ہیں محکمہ مال کے ساتھ، تاکہ جو زمین جائیداد کا انفارمیشن ہے وہ بھی ہم انٹیگریٹ کر سکیں۔ تو دیکھیں، میں نے جیسے کہا نا کہ کسی بھی چیز کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور اس منزل تک آنے میں 18-19 سال لگے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بجائے تنقید کرنے کے، تنقید برائے تنقید کرنے کے، اگر کوئی مسائل ہیں تو ہمیں بتایا جائے، ہم اپنی کریکشن کریں، ہم اس کو ٹھیک کریں۔ لیکن آپ کے توسط سے میں آج یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں اپنے سب دیکھنے والوں کو کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ جو ہے ان کو اس طرح سے حقارت سے ان کے بارے میں ذکر کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جیسے یہ ہم گداگر بنا رہے ہیں، فقیر بنا رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، یہ سب بہت زیادتی ہے۔ نہیں، ان کے بارے میں تو خیر بہت ظلم ہے اگر کوئی کرتا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی ان غریبوں کے پیسے، اس میں اگر گڑبڑ ہو تو اس پہ ہم سب کو حساسیت دکھانی چاہیے۔ بالکل، اور اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اسی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ہم نے یہ فلٹرز لگائے ہیں، نئے والے جسٹیفائڈ فلٹرز لگائے ہیں، جو کہ زمین جائیداد
گاڑیوں کے سے منسلک ہیں یا ٹیکس پیئرز کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ان جیسے پہلے لگائے گئے تھے وہ انجسٹیفائڈ تھے. اب یہ جو ہے پورا انٹیگریٹڈ ڈیٹا ہے، اور تو اس کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے اس کو سہارا دینا چاہیے، اس کی بہتری کی بات کرنی چاہیے. اس کو بند کر دینے کی بات، اس کو جو ہے نا سبوٹاج کر دینے کی بات، یہ ان 1 کروڑ خاندانوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے. اور یہ صرف مالی معاونت کا پروگرام نہیں ہے، یہ اس میں بہت سے اور سے پہلو ہیں جس میں آگے چل کے میں آپ سے اس کو ڈسکس کروں.